نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک رسول سے بحمدہ تعالی ہم آج کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے عظیم اور بابرکت مہینے ربیع الاول شریف کے اس جمعہ مبارک میں موجود ہیں. یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور کے یوم میلاد اور ماہ میلاد کو منانے کا ایک مرتبہ پھر موقع عطا کیا ہے. گزشتہ نشستوں میں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اور کیسے منایا جائے اس پر بات کی. آج کی نشست میں جو ہمارا موضوع ہے وہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کا دن ہے، تو میں اس پر آج ہم گفتگو کریں گے کہ آپ جا کر بھی یہی ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ نے محض ایک پردہ فرمایا. کیا کیا ہے؟ محض ایک پردہ فرمایا، اور وہ ہماری آنکھوں کا پردہ ہے. وہ پردہ بھی ہماری آنکھوں کا ہے. حضور جا کر بھی یہی موجود تشریف فرما ہے. میں آغاز کروں گا کہ سب سے پہلے کہ زندگی اور حیات کہ جو قرآن مجید کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے حیات کا، زندگی کا، اس کا معنی اس کی کیا ہے؟ حیات محض اس زندہ ہونے کو نہیں کہتے، موجود ہونے کو نہیں کہتے، بلکہ حیات کی تعریف ائمہ محدثین نے جو کی اور اہل لغت نے کی وہ ہے کہ محض روح اور جسم کا تعلق نہیں، محض روح اور جسم کا تعلق نہیں، بلکہ جب اس کے ساتھ احساس، علم، قدرت اور ارادہ بھی پایا جائے اس کو حیات اور زندگی کہتے ہیں. کہ جب روح اور جسم کے تعلق کے ساتھ ساتھ 4 چیزیں میں نے گنوائی، کیا؟ احساس، علم، قدرت اور ارادہ بھی موجود ہو، اس کو حیات اور زندگی کہتے ہیں. یہ ایک چیز ہے. یہ چند اصطلاحات ہم سمجھ لیں تو اگلا مضمون ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. پھر ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں برزخ، عالم برزخ. برزخ کا لغوی معنی ہے 2 چیزوں کے درمیان کوئی روک یا پردہ. 2 چیزوں کے درمیان کوئی روک یا پردہ، اس کو برزخ کہتے ہیں. اور عالم برزخ کہتے ہیں کہ ایک ہماری یہ زندگی ہے اور ایک قبر کی زندگی ہے جس کو ہم دیکھ اور محسوس نہیں کر سکتے لیکن ہے وہ زندگی، تو اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں اس کے زندہ ہونے کی جو دلیل ہے کہ وہ ایک زندگی ہے، وہ آیت مبارکہ کیا ہے اس عالم برزخ کے لیے. اور یہ برزخ کا لفظ بھی قرآنی لفظ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مؤمنون میں فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ یوم یبعثون. اور ان کے پیچھے موت کے بعد سے یوم حشر تک یہ برزخ ہے. یعنی انسان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اور حشر تک اٹھائے جانے کے لیے درمیان میں ایک محض پردہ ہے اور یہ ایک زندگی ہے. زندگی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. فرمایا تم اس رب کا انکار کیسے کرتے ہو جب کہ تم امواتن مردہ تھے، بے جان تھے،
یہ انسانی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جب انسان اس دنیا میں ابھی نہیں آیا ہوتا، وہ پردہ کے اندر ہوتا ہے، رحم مادر میں ہوتا ہے، محض پانی کا نطفہ ہوتا ہے۔ اس کو فرمایا کہ امواتن، جب تم بے جان تھے، فاحیاکم، پھر تمہیں زندگی دی۔ اس زندگی سے مراد یہ میں اور آپ جو ابھی زندگی گزار رہے ہیں اس کو۔ پھر فرمایا ثم یمیتکم، پھر جب ایک وقت گزار لوگے تو اللہ تمہیں موت دے گا، اس موت کے بعد پھر فرمایا ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ تو عالم برزخ کے اندر انسان زندہ ہوتا ہے، اور کوئی کہے کہ اس زندگی سے اور زندہ کیے جانے سے مراد وہ قیامت کا دن کا زندہ کیا جانا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، ثم الیہ ترجعون، وہ تو وہ وقت ہے جب تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ ایک مدت ہے جو انسان نے قبر اور برزخ کے اندر گزارنی ہے، وہ ایک زندگی ہے۔ ثم یحییکم، یہ چند چیزیں سمجھ لینے کے بعد اب آئیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو قرآن مجید کی آیات مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ توجہ کے ساتھ اس کو دیکھیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ النساء کے اندر، فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ محبوب، وہ حشر کا دن کیسا دن ہوگا، وہ کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، ہر امت میں سے۔ یاد رکھیے گواہ وہ ہوتا ہے جو اس امت کے احوال سے آگاہ ہو اور وہاں پر موجود بھی ہو۔ گواہی تو اس کی قابل قبول ہے جو موجود ہو اور دیکھ رہا ہو کہ ان لوگوں نے کیا اعمال سر انجام دیے تھے، اور وہ گواہی دے کہ ہاں رب العالمین میں ان کے درمیان موجود تھا، میں نے دیکھا کہ یہ امتیں کیا کیا اعمال سر انجام دیتی رہیں۔ فرمایا ان امتوں میں سے گواہ لائیں گے، امتوں میں سے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ جو پہلے امتیں ہو گزری ان میں بھی اور جو بعد میں آنے والی ہیں، اے محبوب مکرم ان میں آپ کو بھی گواہ لایا جائے گا۔ معنی یہ ہے آپ بات کرتے ہیں کہ حضور بعد میں موجود ہے یا نہیں ہے، قرآن کہتا ہے محبوب آپ کو پہلے بھی موجود تھے اور پچھلی امتوں کے بھی احوال سے آپ واقف ہیں، اتنے واقف ہیں کل یوم حشر میں آپ نے ان کی گواہی دینی ہے، اور بعد کی امتوں پر کے احوال پر بھی آپ گواہ ہیں کہ آپ جو آپ کے بعد میں آنے والے ہیں ان پر بھی آپ نے گواہی دینی ہے۔ تو یہ ہے آقا اسلام کی حیات مبارکہ کی دلیل ہے۔ پھر اس کو مزید الیبوریٹ کرتے ہوئے فرمایا سورہ النحل کے اندر، فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، کہ یوم بعث، جس دن یوم حشر میں سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، فی کل امتن، تمام امتوں میں سے، شہیدن علیہم، ہم انہی میں سے، یعنی وہ جو امتیں جنہوں نے وقت گزارا ہے ہم ان کے اندر سے، یعنی وہ شخص جو ان کے درمیان موجود ہوتا تھا وہ بطور گواہ لائیں گے جس نے ان کے درمیان زندگی گزاری ہوگی۔ فی کل امتن، فی کل امتن کا معنی یہ ہے ہر وہ شخص اور امت جو حضور سے پہلے ہو چکی اور جو حضور کے بعد آنے والی ہے، حضور کے ظاہری حیات مبارکہ کے بعد ہر وہ امت اور شخص۔ پھر فرمایا بجئنا بکا شہیدا، محبوب ہم ان پر آپ کو بھی بطور گواہ لائیں گے کہ آپ بھی ان کی گواہی دیں گے۔ اور آپ کیسی گواہی دیں گے؟ آپ پہلوں کی گواہی بھی دیں گے کہ حضور اس وقت بھی موجود تھے، اور جب یہ امتیں اور آقا علیہ السلام تشریف لا کر اس دنیا میں اس کے بعد رخصت بھی ہو گئے تو فرمایا آپ گئے نہیں بلکہ یہی موجود ہیں اور ہمارے احوال سے آگاہ بھی ہیں، آگاہ بھی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں قبر میں مجھ پر میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تمہارے احوال پیش کیے جاتے ہیں، اور تمہارے ان احوال اور اعمال کی بنیاد پر مجھے خوشی بھی ہوتی ہے اور میں غم زدہ بھی ہوتا ہوں۔ یعنی حضور تو یہیں پر موجود ہے، ان کا جانا بھی ہمارے لیے باعث رحمت اور خیر ہے۔
وہ کیا ہے؟ وہ آئیے اب یہ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی آغاز میں، فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو اور کچھ بھی نہیں بنا کر بھیجا سوائے اس کے کہ آپ کل عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ غور کیجیے اب اس کلام کے اوپر، حضور کس کے لیے رحمت ہے؟ تمام عالمین کے لیے، تمام، صرف یہ نہیں فرمایا کہ مؤمنین کے لیے، صرف یہ بھی نہیں فرمایا کہ محبوب جتنا عرصہ آپ ظاہری طور پر اس دنیا میں رہیں گے آپ تب رحمت ہے، بعد میں رحمت نہیں ہوں گے۔ اب ہم نے دیکھ لیا کہ ایک عالم، ایک حیات یہ ہے جو ہم گزار رہے ہیں، ایک عالم برزخ ہے جو بعد میں آنے والا ہے۔ اگر معاذ اللہ آقا علیہ السلام رخصت ہو جائیں اور ایسے رخصت ہو جائیں کہ آپ کا وجود مسعود باقی ہی نہ ہوتا، تو اس آیت مبارکہ کا اطلاق کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ وہ عالم جو آپ کے ظاہری طور پر اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ایگزسٹ کر رکھتے تھے اور وجود میں تھے، آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں۔ جب آپ ظاہری طور پر دنیا میں آئے تب اس عالم کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، اور عالم برزخ یعنی آپ موجود ظاہری طور پر نہیں ہوں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ کے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ وگرنہ تو یہ اعتراض بنتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو حضور تو دنیا سے رخصت ہو گئے، تو حضور کے دنیا سے جانے کے بعد والے یعنی میں اور آپ، ہمارا تو اعتراض ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں حضور کی رحمت سے حصہ کیسے ملے گا؟ ہمیں حضور کی رحمت سے حصہ کیسے ملے گا؟ اگر حضور رحمت فقط تب تک تھے جب حضور تشریف لائے تھے، یہ تو آپ کی شان مبارکہ کی تنقیص ہو گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور ہر عالم جو پہلا دور تھا، جب ابھی مخلوق بھی نہیں آئی تھی، مخلوق بھی نہیں تھی، حضور کب تشریف فرما تھے؟ حضور تب تشریف فرما تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، فرمایا کہ یا عیسیٰ آمن بمحمد وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ، اے عیسیٰ تو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا اور اپنی قوم کو بھی حکم دے کہ وہ میرے محبوب پر ایمان لائیں، میرے محبوب پر ایمان لائیں۔ وجہ کیا ہے؟ سنیے وجہ، اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے عیسیٰ، وجہ یہ ہے فلولا محمد، اگر میں نے اپنا محبوب محمد نہ بنانا ہوتا ما خلقت آدم، تو میں آدم کو بھی پیدا ہی نہ کرتا۔ تکبیر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور بات فقط یہاں تک نہیں کی، فرمایا ولولا محمد، اے عیسیٰ اگر میرا محبوب نہ ہوتا ما خلقت الجنہ ولا النار، میں نہ جنت کو تخلیق کرتا نہ دوزخ کو تخلیق کرتا، وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ، پھر میں نے اپنے عرش کو تخلیق کیا، اس کو پانی پر رکھا، فَاضْطَرَبَ، تو اس میں اضطراب تھا، اللہ کے عرش پر کیا تھا؟ اضطراب تھا، فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ، پھر میں نے اس کے اوپر لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب میں نے اپنا اور اپنے محبوب کا نام اس کے اوپر لکھا فَسَكَنَ، اس وقت میرا عرش بھی سکون کے اندر آ گیا۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں حبط جبرائیل علی النبی، کہ حضرت جبرائیل امین آ کر اسلام کی بارگاہ میں تشریف لائے، فرمایا ان ربک یقول لک، اے محبوب آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے ان کنت اتخذت ابراہیم خلیلا، اے محبوب اگر میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، فقط اتخذتک حبیبا، تو آپ کو میں نے اپنا حبیب بنایا ہے، آپ کو میں نے اپنا محبوب بنایا ہے، وما خلقت خلقا اکرم علی منک، محبوب اگر میں آپ کو تخلیق نہ کرتا، بلکہ میں نے آپ کو تخلیق اس لیے کیا ہے
کہ میں اس ساری دنیا کو بتا سکوں کہ میرے محبوب آپ کا مقام میرے نزدیک کیا ہے۔ فقط میرے اور آپ کے اس دنیا میں آنے کی ایک وجہ ہے کہ رب ہمیں بتائے کہ اس کے محبوب کی شان کیا ہے، اس کے محبوب کی عظمت کیا ہے۔ یہ بتانے کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا گیا ہے، اس لیے ہم یوم میلاد مناتے ہیں، حضور کی عظمت کے گن گاتے ہیں۔ آگے سنیے، وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا، میں نے دنیا کو اس لیے پیدا کیا، وَأَهْلَهَا، اور اس میں رہنے والے ایک ایک فرد کو اس لیے پیدا کیا، لِأُعَرِّفَهُمْ، کہ میں ان کو بتا سکوں کرامتہ کا، کہ میرے محبوب تیرا شرف اور عزت اور مقام کیا ہے، وَمَنزِلَتَ کا، اور تیری مقام و مرتبہ میرے نزدیک کیا ہے، وَلَوْلَا کا، اگر میرے محبوب تو نہ ہوتا، ما خلقت الدنیا، میں اس ساری دنیا کو تخلیق ہی نہ کرتا۔ تو وہ عالم جب ابھی کچھ نہیں تھا، فقط رب تھا، اس وقت بھی حضور رحمت تھے۔ پھر جب رب نے ابھی مخلوقات کی ابتدا کی، حضور اس وقت بھی رحمت تھے۔ جب آدم تخلیق ہوئے، حضور اس وقت بھی رحمت تھے۔ جب تک عیسیٰ علیہ السلام تک عالمین تخلیق ہوتے رہے، انسان آتے رہے، حضور تب بھی رحمت تھے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر کے لیے بھی رحمت تھے، عمر فاروق کے لیے بھی رحمت تھے، اور اس کے بعد جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے، حضور تب بھی رحمت تھے، حضور آج بھی رحمت ہے، اور قیامت تک کے آنے والے جمیع انسانوں اور عالمین کے لیے حضور رحمت ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے، اب اس پر دلیل عرض کرتا چلوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وہ جملہ تو سنا دیا جاتا ہے، آپ کا ایک جملہ سنایا جاتا ہے، وہ کیا جملہ ہے؟ وہ جملہ وہ ہے کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ تشریف لائے، اور آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا، اور آپ نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں جان لو، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فقط مات، کہ ان کا وصال ہو گیا ہے۔ ان کا کیا ہو گیا ہے؟ وصال ہو گیا ہے۔ اب لفظ موت کے معنی میں نہیں جا رہا، مختصر آپ کو عرض کر دوں۔ لفظ موت اور اس کے جتنے بھی مترادف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کا بھی معنی یہ نہیں ہے کہ انسان مر کر سرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ موت کو اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ ذائقہ، کل نفس، تو ذائقہ ایک چکھنے کی چیز ہے جس کو چکھ لینے کے بعد اس شے کی حالت بدل جاتی ہے۔ آپ کوئی چیز کھاتے ہیں، آپ کی زبان کے ٹیسٹ بڈ پر وہ ٹکراتی ہے، تو ٹیسٹ بڈ پر ٹکرانے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میٹھی ہے، یہ ٹھنڈی ہے، یہ گرم ہے، یہ ترش ہے، یہ کھٹی ہے، اس کا کیا ذائقہ ہے۔ جب ٹیسٹ بڈ سے آگے گزرتی ہے اور حلق سے نیچے اترتی ہے، جو اس کی ظاہری شکل تھی وہ حالت بدل جاتی ہے اور اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہی معنی ہے موت کا، کہ موت کا ذائقہ ہر ذی ضرور چکھے گا، اس میں شک نہیں، لیکن اس کا یہ معنی کیسے ہو گیا کہ موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد اس کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا۔ اس کے لیے آپ لفظ وفات استعمال کرتے ہیں، تو وہ تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیا، حالانکہ وہ زندہ ہیں۔ تو وفات کا معنی ہوتا ہے ٹریول کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ اس کے لیے دوسرا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں انتقال کا، تو انتقال کا معنی بھی ہوتا ہے منتقل کرنا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ زمین کا انتقال ہو گیا، یعنی پہلے اس شخص کے نام تھی اب اس کے نام پر ہو گئے۔ یا آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پہلے پشاور رہتے تھے اب ہم لاہور منتقل ہو گئے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، یہ انتقال کا معنی ہے۔ وصال وصل سے ہے، اس کا معنی ہے ملنا، یعنی انسان اس دنیا سے جا کر اللہ رب العزت کی ذات سے اس کا وصال ہو۔ الغرض جتنے کلمات موت کے لیے آپ استعمال کر لیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی معنی ختم ہونا نہیں ہے۔ یہ تو میں نے اس ضمن میں کہا کہ جو دلیل لاتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ فقط مات، آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، یہ اس معنی میں۔ اب آئیے، اور یہ موت کا ذائقہ بھی اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ فرق ہو کہ جو خالق ہے اس نے موت کا ذائقہ نہیں چکھنا، جو مخلوق ہے اس میں سے ہر مخلوق یہ ذائقہ چکھے گی، بس اس کا فقط یہ معنی ہے۔ اب آئیے اس رحمت للعالمین کے
تفسیر کے اندر جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ حضور کا جانا بھی باعث رحمت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے وقت وصال وہ مدینہ میں موجود نہیں تھے۔ میں چاہوں گا توجہ آپ یہاں پر رکھیں جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ حضور کے وقت وصال سیدنا صدیق اکبر مدینہ کے اندر موجود نہیں تھے۔ آپ کو خبر پہنچی، آپ باہر سے تشریف لائے۔ جب تشریف لائے آقا اسلام کے در دولت پر، آقا اسلام کے چہرے انور کے اوپر چادر دی ہوئی تھی، آپ نے وہ چادر ہٹا کر حضور کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ جملہ فقط مات والا بعد میں ارشاد فرمایا، اس سے پہلے یہ جملہ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آپ کا آنا بھی ہمارے لیے خیر تھا، آپ کا یہاں سے چلے جانا بھی ہمارے لیے خیر ہے۔ اس لیے کہ حضور گئے نہیں، فقط ایک پردہ رکھا ہے، پردہ فرمایا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اگر ان کا چلے جانا ایسا چلا جانا ہو کہ وہ جا کر موجود نہ ہو تو پھر تو اعتراض ہے میرا اور آپ کا کہ ہمیں وہ حصہ کیوں نہیں ملا، ہم وہ حصہ کہاں سے لیں، وہ فیض کا، وہ قرب کا، آقا اسلام کی رحمت کا، کرم کا جو سیدنا صدیق اکبر نے لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور کا فیض، کرم، رحمت فقط 1,24,000 لوگوں کے لیے تھا، بعد والوں کے لیے نہیں ہے، اس کا حصہ نہیں۔ حضور عالمین کے لیے رحمت ہے۔ یہ فیض، یہ کرم سارے جہانوں کے لوگوں کے لیے جب تک وہ آتے رہیں گے، جب تک وہ آتے رہیں گے۔ آگے چلیے، ایک آیت مبارکہ ایک لے کر پھر حضور کے کرم کی 2 آیات لاتا ہوں کہ حضور کے جانے کے بعد بھی کیا کرم ہے۔ دوسری سورہ احزاب کی آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ اب ہم نے جب زندگی کی ڈیفینیشن اور تعریف کی تھی، اس وقت ہم نے کہا تھا کہ حیات کا معنی یہ ہے کہ روح اور جسم کے تعلق کے ساتھ احساس ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ احساس۔ اب جذبات احساس میں سے ایک جذبہ وہ خوشی کا ہے کہ انسان خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو خوشی کون محسوس کرتا ہے؟ زندہ انسان یا مردہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کا ہمیں خبر نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے عقلی طور پر کہ خوشی کے جذبات کا احساس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جو زندہ ہے۔ اسی طرح غم اور تکلیف کا احساس کس کو ہوگا؟ جو زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ، تم ایسے نہ ہو جاؤ، ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو۔ کس وجہ سے؟ اگلی بات سنیے، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ تم ان کی ازواج میں سے کسی کی زوجہ کے ساتھ نکاح کرو۔ اب عام دنیا کا اور شریعت کا قاعدہ کیا ہے کہ جو بھی شخص مرد فوت ہو جائے اس کی بیوہ اور بیوی 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارنے کے بعد شادی کر سکتی ہے۔ کر سکتی ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا خامند فوت ہو گیا ہے۔ اس کا خامند کیا ہے؟ فوت ہو گیا اور وہ موجود نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کا فوت ہونا اور وصال فرمانا وہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے۔ نادان کہتے ہیں کہ ہم جیسے نہیں، ہم جیسے ہوتے ان کی ازواج کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا۔ فرمایا اگر نکاح کرو گے اس سے ان کو تکلیف پہنچے گی۔ اور پھر فقط یہ نہیں فرمایا کہ کسی خاص مدت تک نکاح نہیں کر سکتے۔ آگے کلمات سنیے، من بعدہی، ان کے بعد، ابدا، ہمیشہ تک کے لیے کبھی ان کی ازواج کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ جا کر بھی یہیں پر موجود ہیں۔ ابدا، قیامت تک کے لیے کبھی بھی ان کی ازواج میں سے کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ نکاح کرنا اس لیے اس سے میرے محبوب کو تکلیف پہنچے گی۔ کیوں؟ کیونکہ میرا محبوب زندہ ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آقا علیہ السلام یا رسول اللہ آپ فقط ہماری آنکھوں سے چھپے ہیں، ورنہ آپ تو یہیں پر موجود ہیں۔ حضور کا موجود ہونا کیسا ہے؟ حضور کا موجود ہونا، اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا قَالَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔
جب حضور نے مکہ کے کافروں کو بتایا کہ اگر رب کی ربوبیت پر ایمان نہیں لاؤ گے اور تم جیسے لوگ جو اعمال کرتے رہے، کفر کرتے رہے، ان پر اللہ کی بارگاہ سے عذاب اترتے تھے۔ وہ عذاب کیا تھے؟ وہ پتھر برستے تھے، لوگوں کے چہرے بدل دیے جاتے تھے، سور کی بندر کی شکلیں بدل گئیں ان کی۔ یہ پڑھیے پہلا پارہ سورہ بقرہ کے اندر، خون کا عذاب، مینڈک کا عذاب، کیڑوں کا عذاب، پوری کی پوری بستی الٹ دی گئی، بارشوں کا عذاب، پوری پوری بستی ختم کر دی گئی۔ تو وہ کافر کہنے لگے، چیلنج کرنے لگے، کہنے لگے کہ اے محمد اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنے رب سے کہو وہ عذاب ہم پر نازل کر دے۔ ہائے ہائے، اللہ نے کیا اللہ رب العزت کی شان کیا ہے، کیا فرمایا کہ میں نے اپنا محبوب کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تم لوگوں کو عذاب دے اس حال میں وانت فیہم، کہ میرا محبوب تمہارے اندر ہو۔ اب یہ آیت بھی فقط اس دور کے لیے نہیں کہ حضور موجود تھے، نہیں، آقا علیہ السلام رخصت ہو گئے، آج بھی چہرے مسخ نہیں ہوتے، آج بھی پتھر نہیں برستے، آج بھی زمین الٹ نہیں دی جاتی۔ وجہ یہ ہے کہ محبوب تو ان کے درمیان موجود ہے، میری یہ شان نہیں ہے کہ تو رحمت کی شان والا ان کے درمیان موجود ہو اور میں ان پر عذاب بھی نازل کروں۔ پھر حضور کا کرم دیکھیے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اے لوگو اگر تم گناہ کر بیٹھو اور گناہ کر کے اپنی جان پہ ظلم کر لو تو پھر کیا کرو؟ جاؤکا، محبوب ان سے کہیں وہ تیری پاس آ جایا کریں، وہ تیری بارگاہ میں آ جایا کریں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ اللہ سے مغفرت طلب کریں، اور محبوب تو بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرے، اور پھر لوجد اللہ، جب یہ تیری بارگاہ میں آ کے مغفرت طلب کریں گے، یہ ضرور، یہ لام تاکید کا یہ معنی میں خود سے نہیں کر رہا، لام تاکید کا لوجدہ، پھر یہ ضرور بھی ضرور پائیں گے اللہ کو کہ اللہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگی ہے۔ جب یہاں آ کر معافی مانگتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور ان کی توبہ بھی قبول کرے گا، ان پر رحم بھی فرمائے گا۔ پھر معافی کی گارنٹی ہے، معافی کی گارنٹی ہے۔ یہاں حضور سیدی شیخ الاسلام نے نقطہ بیان فرمایا، میرے شیخ حضور سیدی شیخ الاسلام آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے دیگر مقامات پر اور اس مقام میں فرق یہ ہے، اللہ رب العزت نے دیگر مقامات پر گارنٹی نہیں دی، فقط اتنا فرمایا کہ اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا ہے اور معافی عطا فرمانے والا ہے، بس گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کرے گا توبہ قبول یا نہیں کرے گا، وہ رحم کرے گا یا نہیں کرے گا۔ لیکن جب یہاں محبوب کا ذکر کیا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر مجھ سے معافی مانگو گے، لوجدہ، پھر اللہ ایسا ہے کہ وہ ضرور بھی ضرور تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا اور تمہارے اوپر رحم بھی کرے گا۔ اب پھر سوال ہے کہ کیا یہ آیت فقط حضور کے ظاہری حیات مبارکہ کی ہے؟ نہیں، جمیع مفسرین اور امام ابن حجر مکی اور دیگر محدثین مفسرین اس پر کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ آیت حضور کے وصال کے بعد کی بھی ہے کہ جب بھی کوئی شخص وہ گناہ کرے، وہ حضور کی قبر انور کی زیارت کرے، وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرے گا، اس کو اللہ کی بارگاہ سے رحم بھی ملے گا، اس کی توبہ بھی قبول کی جائے گی۔ ورنہ تو یہ اعتراض ہے کہ اس دور کے لوگ تو معافی مانگ لیں، اور انہوں نے مانگ لی، میں اور آپ آج کل کیا کریں گے؟ ہم گناہ کر کر کے کہاں جائیں گے؟ ہمیں تو کوئی اور در ہی نہیں معلوم، تو ہم کہاں جائیں کرم لینے کے لیے، رحمت لینے کے لیے؟ فرمایا کوئی بات نہیں، میرا محبوب یہیں موجود ہے، تم اس کی بارگاہ میں آ جایا کرو۔ اب اس پر ایک حدیث مبارکہ اور پھر گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے وصال مبارکہ کے 3 دن بعد ایک اعرابی آیا، اعرابی، اور وہ آ کر اس نے پوچھا کہ یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی تھی تو حضور کہاں ہیں؟ میں نے تو اپنی جان پر ظلم کر لیا، گناہ کر لیا۔ تو صحابہ نے اشارہ کیا کہ آقا علیہ السلام تو وہاں تشریف فرما ہے قبر انور میں۔ وہ دیا اور قبر انور کے اوپر دھڑام سے گر گیا۔ یہ صحابہ کا عشق اور محبت ہے حضور کی ذات کے ساتھ۔
اور حضور کی قبر انور کی مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالنے لگا اور یہ آیت پڑھنے لگا کہ اے رب، میں نے تو سنا تھا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جایا کرو، میں نے ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، اب معافی مانگنے کے لیے تیرے محبوب کی بارگاہ میں آیا تھا، لیکن وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، مجھے معافی کہاں سے ملے گی؟ اس پر کرم ہوا۔ صحابہ مولا علی فرماتے ہیں قبر انور سے حضور کی آواز آئی، اے عربی غم زدہ نہ ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی، تجھے معافی عطا فرما دی ہے، تجھے معافی عطا فرما دی ہے۔ اور ایک روایت یہ آپ جمعہ کے روز رخصت ہو جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کریں، سلام پیش کیا کریں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آخری اور وقت مکمل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد یسلم علی، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے، یسلم صلوات کا لفظ نہیں، درود کا، سلام، یسلم علی، وہ مجھ پر سلام بھیجا کرے۔ کرم سنیے حضور کا کرم کیا ہے، حضور کیسے سنتے ہیں، فرمایا اس لیے الا رد اللہ علی روحی، اللہ نے میری روح مجھے واپس لوٹا دی ہے، ارد علیہ السلام، جب تم سلام بھیجتے ہو میں تمہارے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہے حضور کا اس دنیا سے رخصت ہو کر بھی یہاں موجود رہنا، اس لیے ہم وصال کا غم نہیں کرتے کہ وہ گئے نہیں، وہ یہیں پر موجود ہیں، ان کا آنا بھی ہمارے لیے رحمت تھا، ان کا جانا بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کے میلاد کا خیر عطا فرمائے، صدقہ عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔